بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا یہ واقعہ ہم سب کو ہلا کے رکھ دے گا۔ عبرت کا نشان بننے والا ایک بیٹا جس نے اپنی ماں کو جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا، کیا ہوا اس کا انجام؟ لیکن حیرت ہوگی کہ اللہ کے ایک نیک بندے کے خواب میں آئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے کیا فرمایا۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا جابر بن سلیمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ایک مرتبہ حج کے موسم میں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی اتنی کثرت تھی کہ انہیں دیکھ کر تعجب ہوتا تھا۔ میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ کاش کسی طرح مجھے معلوم ہو جائے ان لوگوں میں سے اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے، تاکہ میں اس کو مبارکباد دوں، اور جس کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا گیا، اس کا حج مقبول نہیں ہوا، تو اس کو نیکی کی دعوت دوں اور اس کے لیے دعا کروں۔ جب رات کو میں سویا تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، اے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، آپ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے بارے میں فکر مند ہیں تو سن لیجئے، اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹے بڑے، مرد اور عورت، سفید اور سیاہ رنگت والے، عربی اور اجمی، الغرض ہر حج اور عمرہ کرنے والوں کو بخش دیا ہے، لیکن ایک شخص کی مغفرت نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا اس شخص پر بہت زیادہ غضب ہے اور اللہ اس سے ناراض ہے، اس کا حج قبول نہیں کیا گیا بلکہ اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے کہا، صبح میں خراسان کے آئے ہوئے حاجی قافلے میں گیا، انہیں سلام کیا، ان سے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی برخ شہر کے حجاج موجود ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم میں برخ کے کئی حجاج موجود ہیں۔ پھر میں نے پوچھا، کیا آپ نے کوئی محمد بن ہارون بلخی ہیں؟ انہوں نے کہا، مرحبا۔ اس میں سے ایک شخص اٹھا اور کہا، انہیں کون نہیں جانتا، اس سے بڑھ کر عابد اور زاہد پورے خراسان یعنی بغداد میں نہیں ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں، مجھے لوگوں کی زبانی اس کی تعریف سن کر بڑا تعجب ہوا، کیونکہ خواب میں معاملہ اس کے برعکس تھا۔ بہرحال میں نے ان سے پوچھا، اس وقت وہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا، 40 سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہے اور ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ اگر تم اسے تلاش کرنا چاہتے ہو تو مکہ مکرمہ کے کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں تلاش کرو، وہ ایسی ہی جگہوں میں قیام کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے معلومات حاصل کرنے کے بعد میں مکہ شریف کی ویران علاقے میں گیا اور ان کو ڈھونڈنے لگا۔ بالآخر ایک دیوار کے پیچھے میں نے اس شخص کو دیکھ لیا۔ میں نے جان لیا یہی ابن ہارون ہے۔ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کر کے زنجیر ڈال دی گئی تھی۔ اس نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو زنجیر کی مدد سے گردن سے لٹکایا ہوا تھا۔ اسی طرح اس نے اپنے قدموں میں بھی بیڑیاں ڈال رکھی تھی اور وہ مشغول عبادت تھا۔ جب اس نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ تعالیٰ کے بندے، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا، میرا نام مالک بن دینار ہے اور میں بصرہ کا رہنے والا ہوں۔ کہنے لگا، اچھا، آپ وہی مالک بن دینار ہے جن کی علمیت زیر تقویٰ یعنی قابلیت کے ڈھنکے پورے علاقے میں بج رہے ہیں، کافی مشہور ہیں آپ۔ میں نے کہا، عالم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور زاہد اور عابد بہترین شخصیت تو اس وقت موجودہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، اے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، آپ میرے پاس اس لیے آئے ہیں، اگر آپ میرے بارے میں کوئی خواب دیکھ چکے ہیں تو بیان کریں۔ میں نے کہا، مجھے تمہارے سامنے وہ خواب بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، اے مالک بن دینار، آپ نے جو خواب دیکھا ہے بیان کریں اور مجھ سے شرم نہ کرے۔ آخر میں نے اسے اپنا خواب سنا دیا۔ خواب سن کر وہ کافی دیر روتا رہا، پھر کہنے لگا، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، مسلسل 40 سال سے میرے بارے میں حج کے موقع پر اسی طرح کا خواب کسی نیک اور زاہد بندے کو اللہ کا پسندیدہ بنا کر مجھے یہ خواب سناتا ہے۔ اس کو دکھایا جاتا ہے کہ میں جہنم میں ہوں۔ یہ باتیں سن کر میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی بہت بڑا گناہ رکاوٹ بنا ہوا ہے، بیچ میں اس کا پردہ ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا گناہ زمین اور آسمان سے بھی بڑا ہے۔ کہنے لگا، میں شراب کا عادی تھا
اور ہر وقت شراب کے نشے میں مدہوش رہتا۔ ایک مرتبہ میں اپنے ایک شرابی دوست کے پاس گیا، میں نے وہاں خوب شراب پی۔ پھر جب مجھ پر نشہ طاری ہونے لگا تو میری عقل پر پردہ پڑ گیا۔ میں نشے کی حالت میں گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری زوجہ نے دروازہ کھولا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو میری والدہ تندور میں آگ جلا کر لکڑیاں ڈال رہی تھی اور اس میں خوب آگ بھڑک رہی تھی۔ جو میری والدہ نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا تو میری طرف اٹھی۔ میں لڑکھڑا کر گرنے لگا۔ انہوں نے مجھے تھام لیا، کہا آج شہبان المحرم کی آخری تاریخ ہے اور رمضان المبارک کی پہلی رات شروع ہونے والی ہے۔ لوگ صبح روزہ رکھیں گے اور تیری صبح اس حالت میں ہوگی کہ تو شراب کے نشے میں ہوگا۔ کیا تجھے اللہ سے حیا نہیں آتی؟ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ بجائے شرمندہ ہونے کے میں نے ایک گھونسا اپنی والدہ کے سینے پر مارا اور انہیں اٹھا کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ میں اس وقت نشے میں تھا، میرے ہوش و آواز بحال نہیں تھے۔ جب میری زوجہ نے دردناک منظر دیکھا تو اس نے مجھے دھکیل کر ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ پڑوسی میری آواز نہ سن سکے اور انہیں معاملے کی خبر نہ ہو۔ میں اسی طرح نشے کی حالت میں پڑا رہا۔ جب رات کافی ہو گئی تو مجھے ہوش آیا۔ اب میرا نشہ دور ہو چکا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ بند تھا۔ میں نے اپنی زوجہ کو آواز دی کہ دروازہ کھولو۔ اس نے سخت لہجے میں جواب دیا، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے کہا، آخر تم مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ ایسی کون سی خطا مجھ سے ہو گئی ہے؟ اس نے کہا، تو نے اتنی بڑی خطا کی ہے کہ تو اس لائق ہی نہیں کہ تجھ پر رحم کیا جائے۔ میں نے کہا، آخر بات کیا ہے؟ مجھے بھی تو معلوم ہو۔ میں نے کہا، میں نے کون سی بری حرکت کی ہے؟ زوجہ نے کہا، تو نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے اور اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا ہے۔ اب وہ جل کر کوئلہ بن چکی ہے۔ میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے دروازہ اکھاڑ پھینکا، تندور کی طرف لپکا۔ تندور میں دیکھا تو میری والدہ جل کر کوئلہ بن چکی تھی۔ مجھے یہ حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ میں اتنا افسردہ ہوا کہ الٹے قدموں ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا، اپنا ہاتھ چوکٹ پر رکھ کر اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا جس سے میں نے اپنی ماں کو گھونسا مارا تھا۔ پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کیا اور اس میں زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکا لیا اور پھر اپنے دونوں پاؤں میں بیڑیاں ڈالی۔ اس وقت میری ملکیت میں 8,000 دینار تھے۔ وہ سب کے سب میں نے غروب آفتاب سے پہلے یعنی مغرب سے پہلے صدقہ کر دیے۔ 26 لونڈیاں اور 13 غلام آزاد کیے اور اپنی تمام جائیداد اللہ تعالیٰ کے نام پر وقف کر دی۔ اب مسلسل 40 سال سے میری یہ حالت ہے کہ میں دن میں روزہ رکھتا ہوں اور ساری رات اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور 40 دن کے بعد کھانا کھاتا ہوں اور صرف افطاری کے وقت تھوڑا سا پانی اور کوئی معمولی سی چیز کھا لیتا ہوں۔ ہر سال حج کرنے آتا ہوں۔ ہر سال کسی عالم و زاہد کو میرے متعلق ایسا ہی خواب دکھایا جاتا ہے جیسا کہ آپ کو دکھایا گیا۔ یہ ہے میری ساری داستان، عبرت کا نشان بنا ہوا ہوں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں نے اس کے چہرے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا، اے منوس انسان، قریب ہے کہ جو آگ تجھ پر نازل ہونے والی ہے وہ ساری زمین کو جلا ڈالے۔ پھر وہاں سے میں ایک طرف ہو گیا اور ایک جگہ جا کر چھپ گیا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں جا چکا ہوں، اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح مناجت کرنے لگا، اے غموں اور مصیبت کو دور کرنے والے، اے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے، اے میری امیدوں کے لاج رکھنے والے، اے گہرے سمندر کو پیدا کرنے والے، اے میرے پروردگار، اے وہ ذات جس کے دست قدرت میں تمام بھلائیاں ہیں، میں تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تو میری دعا کو رد نہیں کرے گا، میں صرف تجھ سے ہی دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ، موت سے پہلے مجھے اپنی رضا کا مجدہ سنا دے، مجھے خبر دے دے کہ تم مجھ سے راضی ہو اور مجھے اپنے آب و کرم کی ایک جھلک دکھا دے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی یہ رکعت آمیز مناجات دعا سن کر میں اپنی منزل کی طرف لوٹ آیا۔ پھر رات کو نیند آئی تو دل کی آنکھیں کھل گئی۔ مجھے خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مالک بن دینار،
آپ لوگوں کو اللہ کی رحمت اور اس کے آب و کرم سے مایوس نہیں کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ محمد بن ہارون کے اقوال سے باخبر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما کر اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ آپ صبح اس کے پاس جانا، اس سے کہنا بے شک اللہ تعالیٰ بروز قیامت میدان میں تمام اولین اور آخرین کو جمع کرے گا۔ اگر سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کا بدلہ دلوائے گا اور ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا، اور اگر کسی نے ذرہ بھر بھی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا۔ اے ابن ہارون، کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ تجھے اور تیری ماں کو اکٹھے کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ فرشتے تجھے مضبوط زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف دھکیل دیں گے، پھر تو دنیاوی 3 دن اور 3 رات کے برابر جہنم کی آگ کا مزہ چکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ میرا جو بندہ بھی ناحق کسی جان کو قتل کرے گا یا شراب پیا گیا تو میں اسے جہنم کی آگ کا مزہ ضرور چکھاؤں گا، اگرچہ وہ کتنا ہی نیک پرہیزگار عبادت گزار ہو۔ اے ابن ہارون، پھر اللہ تعالیٰ تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحم ڈال دے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گی اے اللہ، اے رب کریم، تو میرے بیٹے کو بخش دے۔ پھر اللہ تعالیٰ تجھے تیری والدہ کے حوالے کر دے گا، تیری ماں تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائے گی۔ جب صبح ہوئی پھر آپ فوراً ابن ہارون کے پاس گئے اور اسے بشارت دی، آج رات خواب میں مجھے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، مجھے تیرے بارے میں بتایا گیا ہے۔ میں نے اسے اپنا پورا خواب سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، میرا خواب سن کر وہ جھوم اٹھا، اس کی روح اس طرح آسانی سے اس کے تن سے جدا ہوئی جیسا کہ پتھر کو پانی پہ جب ڈالا جائے اور وہ آسانی سے نیچے کی جانب چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی تکفین کا اہتمام کیا گیا اور میں اس کے جنازے میں شرکت کر کے اپنے گھر واپس آ گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہم سب کے لیے عبرت کا نشان ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے یہ بھی ہم نے سن لیا۔